نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم حضرات، آج کسی عارض کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، اس لیے تقریباً 15 منٹ کے بعد میں بیٹھا ہوں ممبر پر۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے سیرت طیبہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور آپ کی پاکیزہ سیرت تھوڑی سی بیان کی تھی، اور میں بالکل ابتدا میں ہی تھا۔ آپ سے عرض بھی کیا تھا یہ کوشش کروں گا کہ اس کو تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں سب کو آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے اعتبار سے تمام دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ بلند، دنیا بھر کے خاندانوں اس زمانے میں جس قدر بھی خاندان آباد تھے اس دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ نسب، سب سے زیادہ بلند نسب اور سب سے زیادہ بہترین نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پاکیزگی کا، اس نسب کی پاکیزگی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طرف سے جو سلسلہ چلتا ہے یعنی زوجیت کا سلسلہ، اس میں ایک شخص سے بھی بدکاری صادر نہیں ہوئی، وہ جسے آج حلوہ بنا رکھا ہے، اتنا پاکیزہ نسب تھا۔ نسب کی پاکیزگی اور بلندی جیسا کہ تجربہ بھی شاہد ہے، اور جس طریقے سے قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اسی وقت ہو سکتی ہے جب ماں اور باپ، مرد اور عورت بدکاری سے بچے، تب ہو سکتی۔ آپ کا نسب کیونکہ سب سے زیادہ پاکیزہ رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے نسب کے اندر اوپر تک یہ بے حیائی نہ ہونے دی، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ آپ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے جو ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، پھر حضرت ابراہیم۔ ماں کی طرف سے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی تھا آمنہ بنت وہب، اور قریش کے بڑے معزز خاندان میں سے تھی، وہ نسب بھی پہنچتا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک۔ انبیاء کرام کی اولاد ہے یہ، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کو زیادہ سے زیادہ ثابت کرنے کے لیے اس پورے نسب نامے میں ایک بھی بدکار نہ مرد ملے گا نہ عورت۔ یقین رکھیے کہ یہ بدکاری جو آج بالکل عام کر دی گئی ہے، یہ نسب کی پاکیزگی کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، نسب خراب ہو جاتا ہے۔
ایسا خراب ہوتا ہے کہ پھر صدیوں تک اس کے اندر پاکیزگی نہیں آتی. خوب سمجھ لیجیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء نے لکھا صدیوں تک پاکیزگی نہیں آتی. یہ اس قدر بدترین چیز ہے. اور جب نسب خراب ہوتا ہے تو اخلاق خراب ہوتے ہیں، اور جب اخلاق خراب ہوتے ہیں تو پھر آدمی حیوان بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. انسانیت اس کے اندر باقی نہیں رہتی. انسانی شرافت، انسانی پاکیزگی، انسانی اخلاق، انسانی اوصاف، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. موضوع نہیں ہے لیکن میں اس کو تھوڑا بہت ضرور عرض کروں گا، کیونکہ آج اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا حق ہے، جس طرح چاہیں کر لیں. یہ وہیں سے دشمنوں کی، دشمنان اسلام کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے. مرد بھی آزاد ہے اپنی رائے میں، عورت بھی آزاد ہے اپنی رائے میں. ٹھیک ہے، ایسی آزادی ہے تو پھر بغاوت کے اوپر سزا کیوں دیتے ہو؟ اس کا جواب دو. اگر کوئی حکومت سے بغاوت کرے تو سزا کیوں دیتے ہو؟ آزاد ہے وہ، اپنی رائے کے اظہار میں، اپنے عمل کے اظہار میں آزاد ہے. کیوں سزا دیتے ہو؟ معلوم ہے کہ ایسی آزادی تو کسی جگہ نہیں. ہاں آزادی ہے تو دین سے آزادی، اللہ کے احکام سے آزادی ہے، رسول کی تابعداری اور فرما برداری سے آزادی ہے، اس میں آزاد ہے. قرآن کریم نے اور اسلام نے اس جرم کی، اس بدکاری جیسے نحوست والے جرم کی سخت سزا رکھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، درے لگاؤ، اور جھک کر نہیں. قرآن کریم فرما رہا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، دونوں کو درے لگاؤ اور 100 درے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور خوب یاد رکھو رحم نہیں کھانا تم ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مجرموں پر رحم نہیں کھانا. لا تأخذکم بہما رأفہ، رافہ کہتے ہیں رحم کو، مہربانی کو، کہ تمہارے اندر ذرا سی بھی مہربانی اور رحم نہیں آنا چاہیے ان کے اوپر. یہی نہیں بلکہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تنہائی میں نہیں، جیل کی کوٹری میں نہیں، بلکہ ایک بڑی جماعت مومنوں کی وہاں پر موجود ہو، ان کے سامنے لگاؤ. قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے غیر شادی شدہ کے لیے 100 درے کھانے کے بعد کیا حال ہوگا اس شخص کا. پچھلے دور میں کچھ درے چلے تھے، کوڑے کی سزا چلی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوڑے کی سزا کھاتا تھا نڈھال ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کہ کتنے مہینے تک اس کے جسم کے اوپر یہ درد اور اس کی چوٹ کا اثر رہتا تھا. یہ ایسے ہی نہیں لگا دی، وہ انسان بنانے کے لیے لگائی. اور اگر شادی شدہ ہے تو حضرت اس کو سنگسار کر دو، پتھروں سے مار مار کر جان سے مار دو. اس وقت چونکہ موضوع نہیں ہے تو میں نے سزا بتائی. مقصود اس کا یہ کہ انسانیت باقی رہے، اس لیے کہ جب بدکاری آئے گی نسب میں پاکیزگی ہرگز نہیں رہ سکتی، اور جب نسب پاکیزہ نہ ہوگا، صاف شفاف نہ ہوگا تو اخلاق نہیں رہے، اور جب اخلاق نہیں تو انسان بن گیا جانور. تو جانور بنانے سے روکنے کے لیے سزائیں. آپ کے نسب مبارک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہر اعتبار سے، باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پورے نسب نامے میں نہ ماؤں کے اندر یہ جرم پایا گیا ذرا سا بھی، اور نہ باپوں کے اندر.
اندر پایا گیا. اتنا پاکیزہ نسب دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو سب سے زیادہ پاکیزہ نسب میں آپ کو پیدا کیا گیا, سب سے زیادہ بلند نسب میں آپ کو پیدا کیا گیا, سب سے زیادہ شریف نسب میں آپ کو پیدا کیا گیا. اور یہ اس کی گواہی دشمنوں نے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عالی نسب میں پیدا کیا. ایک بادشاہ کے سامنے, روم کا بادشاہ تھا, ایک کافر ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھے, اس کو جواب دے رہے تھے آپ کے بارے میں. اس نے پوچھا کیف فیکم نسب, شاہ روم پوچھا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان کا نسب کیسا ہے. انہوں نے فوراً جواب دیا هو فینا ذو نسب, وہ ہمارے یہاں بڑے عالی نسب ہے, بڑے پاکیزہ نسب ہے. ایک دشمن کہہ رہا ہے. اس نے اس کی تائید کی کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي حَسَبِ قَوْمِهَا, کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکیزہ نسب میں پیدا فرماتے ہیں. تو آپ کا پاکیزہ نسب ہونا یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی شاہ روم کی نظر میں. اور بھی بڑی شہادتیں ہیں, بس اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث میں عرض کیے دیتا ہوں. فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے تمام دنیا چھان ماری. جبرائیل علیہ السلام, میں نے تمام دنیا چھان ماری اور دنیا کے تمام لوگوں کو دیکھا کہ کن کے اندر صحیح استعداد اور کن کے اندر فطرت سلیمہ موجود ہے. عربوں کو دیکھا, عجم کو دیکھا. مجھے صرف قریش میں یہ بات معلوم. پھر میں نے قریش کو چھانا تو قریش کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم, ان کے اندر معلوم ہے, اور آپ انہی کی اولاد میں سے. بس اس سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوگا تاکہ اپنی رسالت, اپنی نبوت اور نبی آخر الزماں بنانے کے سلسلے میں وہ چھان بین کریں. ان کو کسی بھی قبیلے میں, کسی قوم میں, کسی خاندان میں وہ صلاحیت نظر نہیں آئی کہ جو نبی آخر الزماں کے لیے ہونا چاہیے. نظر آئی تو قریش کے ایک قبیلے میں جو بنو ہاشم, اور آپ اسی کے خانوادہ ہیں, اس میں نظر آئی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ, اتنا پاکیزہ, اتنا شریف نسب عطا فرمایا تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جو حقیقتاً نسب کے اعتبار سے شریف ہوتا ہے اس کے اخلاق کچھ اور ہوتے ہیں, اور جو شریف نہیں ہوتا, پست خاندان کا ہوتا ہے, اس کے اخلاق کچھ اور ہوتے ہیں. دیکھ جائیے اور تلاش کر لیجئے, جائزہ لے لیجئے, اس کے خلاف نہیں پائیں. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اصل سے دغا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں. اردو میں کہا جاتا ہے یعنی جو شریف آدمی ہے دغا نہیں دے گا, اور اسی طریقے سے جو کم اصل ہے, نچلے طبقے کا ہے, وہ کبھی وفاداری نہیں کرے گا. یہ بالکل صحیح ہے. نسب کا اثر پڑتا ہے,
اعلی نسب جو ہوتے ہیں حوصلہ ہوتے ہیں، اعلی ہمت ہوتے ہیں، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بلندی پر جانا چاہتے ہیں. اور جو پست نسب کا ہوتا ہے، نچلے نسب کا ہوتا ہے، اس کے اندر نہ وہ ہمت ہوتی ہے، نہ حوصلہ ہوتا ہے، نہ اس کی ایسی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اور نہ اس کے اندر وہ بات ہوتی ہے کہ جو ایک شریف آدمی اور عالی نسب میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا سب سے بہترین نسب، اور وہ نسب ہے بنو ہاشم کا. اب یہیں سے میں تھوڑا سا عرض آپ کے چند آباء و اجداد کے سلسلے میں ہاشم سے شروع کرتا ہوں، ہے تو دور تک. اچھا، ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کے آباء و اجداد، جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور نبوت ان کی پیشانی میں رکھا تھا اور چمکتا تھا، جس کی وجہ سے دیکھنے والے ان کی عزت کرنے پر اور تعظیم کرنے پر مجبور ہوتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی تھی اسی نور نبوت کی وجہ سے. آپ کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل اور بڑے اچھے اخلاق سے نوازا تھا. دیکھ جائیے اوپر تک، تاریخ اور سیرت کا مطالعہ تو ہم کرتے نہیں، ہم تو ناولوں کا کرتے ہیں. ہمارے پاس سیرت دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ناول دیکھنے کے لیے. ذرا خیال کیجئے کہ جو قوم اپنے رہنما، اپنے سرپرست اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے غافل ہو جائے، وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی. آپ دیکھیے ان کو جن کے آج ہم اتباع کرنے والے ہیں، یعنی انگریز ملعون. دیکھیے ان کے بچے بچے کو اوپر تک اپنے آباء و اجداد کے کارنامے معلوم ہیں، اور وہی ہمارے اوپر بھی ٹھوس رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان بچے، ہماری مسلمان بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی، معلوم کیجئے، جائزہ لیجئے کتنا ان کو علم ہے اس سلسلے میں. یہ صرف افسوس کی بات نہیں، بلکہ یہ خطرے کا الارم ہے، خطرے کی گھنٹی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو قوم اپنے آباء و اجداد کو بھول جائے، اپنے رہنماؤں کو بھول جائے، وہ اس دنیا میں من حیث القوم زندہ رہنے کی حقدار نہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. سیرت کو دیکھیے اوپر تک، ایسے ایسے کارنامے آپ کے آباء و اجداد کے نظر آئیں گے کہ دنیا میں کسی جگہ نظر نہیں آئیں گے. جہاں تک شجاعت اور بہادری کا تعلق ہے، اوپر تک آپ کے تمام آباء و اجداد اپنے زمانے میں بہترین بہادر تھے، بہترین بہادر. ان کی بہادری کا سکہ چلتا تھا، ان کی شجاعت کا لوہا مانا جاتا تھا. اور جہاں تک سخاوت کا تعلق ہے، میں عرض کر دوں یہاں پر ایک ذرا سی بات، اس سے آپ کے بہت سے شبہات اور اشکالات دور ہو جائیں گے. انسانیت کے لیے، یعنی انسانیت کا جوہر، چند چیزیں ہیں، اور انہی پر پرکھا جاتا ہے انسان کی انسانیت. ایک چیز ہے شجاعت، بہادری. جتنی بے زیادہ ہوگی، بس سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت رکھی. اور بہادری کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. گولیاں چل رہی ہیں اور بہادری دکھاتا وہ ان کے اندر داخل ہو جائے. بہادری کا مطلب یہ ہے، شجاعت کا مطلب یہ ہے
کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر دشمن پر ضرب کاری لگائے. یہ ہے بات، اپنا تحفظ اور دشمن پر ضرب کاری. اس کو کہتے ہیں شجاعت. اس کو شجاعت نہیں کہتے کہ ہلاکتوں کے اندر اور موت کے منہ میں اپنے آپ کو دے دے. شجاعت کا وصف جو بہادری کہلاتا ہے، یہ انسانیت کا کمال ہے. دوسری چیز ہے سخاوت. یہ بھی کمال انسانیت ہے. جبکہ ہمارے معاشرے نے ہمیں بخیل بنایا. سخاوت اور کرم، اس کو کرم بھی کہتے ہیں. سخاوت اور کرم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہے سخاوت. یہ دوسرا وصف انسانیت کا. انسانیت کے انسانی جوہر کے لیے، انسانیت کے جوہر کے لیے تیسرا وصف اور ہے، وہ ہے حلم اور بردباری. بردباری کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر انجام دینا.